حي على الفلاح. حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اس دنیا میں قلم، کپڑا اور ہتھیار بنائے اور یوں انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ ایک ایسا صحیفہ جو شاید دنیا کی سب سے پراسرار کتابوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کائنات کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی پراسرار کہانیاں اور ایسے راز تحریر ہیں جو آج کی تاریخ میں ناممکن سے لگتے ہیں۔ جائنٹس، علم نجوم، پورٹلز اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کی جنگ، یہ تمام عناصر اس کتاب کو مزید پراسرار بنا دیتے ہیں۔ کیا واقعی حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کیا جدید سائنس کے سب سے بڑے سوال یعنی ایلینز اور پورٹلز کا حضرت ادریس سے کوئی تعلق ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب ہم جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اگر آپ ہمارا چینل آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی اور پرانی ویڈیوز کے بارے میں بر وقت معلومات ملتی رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے پیغمبر تھے جو حضرت آدم اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام نے انسانوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کا بیشتر وقت وعظ و تبلیغ میں گزرتا تھا، اس لیے لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہتے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کی 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے پیروکار کم ہوتے گئے، جبکہ قابیل کی نسل نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کو عام کر دیا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام ہو چکی تھی اور ہر طرف بت پرستی اور آگ کی پوجا ہونے لگ گئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ السلام نے گمراہ قوم میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کیا، مگر اکثر لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے ان پر ظلم و ستم کیا جانے لگا۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور وہ اہل ایمان کو لے کر مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقے میں آباد ہو گئے جہاں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے مختلف علوم حاصل کیے اور خوب ترقی کی۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کچھ یوں آتا ہے، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ سچ بولنے والے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان کے قبل لوگ جانوروں کی کھال بطور لباس استعمال کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو علم نجوم اور علم حساب یعنی ایسٹرولوجی اور میتھمیٹکس بطور معجزہ عطا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو 72 زبانوں کا علم تھا اور دنیا کی قدیم زبانوں مثلاً عربی، سریانی، لاطینی، یونانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ علیہ السلام ہی نے رکھی تھی۔ حضرت ادریس پر 30 صحیفے نازل ہوئے جو اس وقت کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ سازی کا فن بھی ایجاد کیا، کیونکہ بنی قابیل اکثر آپ علیہ السلام کے علاقے پر حملہ کرتے تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان سے کئی خونریز جنگیں بھی لڑیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی۔ علماء کرام، مفسرین اور تابعین کی رائے کے مطابق آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور چوتھے آسمان پر آپ کی روح قبض کی، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب آپ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔
1936 میں بحر مردار کے کنارے ایک غار سے 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے، جن میں ایک صحیفہ حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل شدہ مانا جاتا ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک کی تاریخ رقم ہے۔ اس میں دا واچرز نامی مخلوق کا ذکر ہے، بائبل میں جسے دا فالن اینجلز کہا گیا ہے۔ روایت کے مطابق جب زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو آسمانی فرشتے انسانوں کی خوبصورت عورتوں پر فریفتہ ہو گئے، چنانچہ سینکڑوں فرشتے زمین پر اتر آئے، ان عورتوں کے ساتھ زنا اور شادیاں کی اور انہیں علم نجوم سکھایا۔ ان عورتوں سے پیدا ہونے والے بچے انسان نہیں تھے، بلکہ وہ عجیب و غریب دیو ہیکل مخلوق بن گئے، جنہیں بائبل میں نیفلم کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی طویل قامت دیووں کا ذکر ملتا ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ ان کی نافرمانیاں بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کے سفارشی بنے، مگر ان کی سفارش رد کر دی گئی۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی قیادت میں ایک فوج نازل ہوئی، جس نے ان واچرز کو زمین کے تہہ میں دفن کر دیا، جہاں سے وہ قیامت تک باہر نہیں نکلیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سمیری تختیوں میں بھی ملتا ہے، جہاں انہیں خنوخ کہا گیا ہے۔ ان کے دور میں انوناکی نامی ایک مخلوق زمین پہ آئی، جسے سمیری لوگ خدا مانتے تھے۔ یہ دراصل ایلینز تھے، جنہوں نے انسانوں کو دھات سازی، فلکیات، سائنس، ریاضی اور کاسمیٹکس اور ہتھیار سازی سکھائی۔ اگر اسرائیلی روایات، سمیری تختیاں اور اسلامی عقائد کو یکجا کیا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کی ایک ایسی تصویر سامنے آتی ہے جو پورٹلز اور دوسری دنیاؤں سے آنے والی مخلوقات کی موجودگی کا اشارہ دیتی ہے۔